آپ کو بتائیں کہ پرچی کا دور ختم، ڈیجیٹل نظام کا آغاز، لوکل ہائی ویز ٹول پلازے آن لائن کرنے کا فیصلہ، سمندری روڈ، مکوانا، تاندیا والا ایکسپریس وے ٹول پلازوں پر ٹاور نصب ہوں گے، CNW ہائی ویز ای ٹول پلازوں پر بھی ٹاور لگیں گے، لائیو مانیٹرنگ کے لیے ٹول پلازوں پر کیمرے بھی انسٹال ہوں گے، تمام ٹاورز کی مانیٹرنگ سینٹرل آفس میں کی جائے گی، ای ٹول کے نفاذ سے کرپشن کے راستے بند ہو جائیں گے۔ لوکل ہائی ویز پر چلنے والی گاڑیوں کے لیے بری خبر، اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی پر ایم ٹیگ نہیں لگوایا تو فوری لگوا لیں۔ لوکل ہائی ویز ٹول پلازوں کو بھی آن لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اب کوئی بھی ٹول پلازوں پر گپلا نہیں کر سکے گا۔ پرچی سسٹم کا خاتمہ خرد برد اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ CNW ہائی ویز ای ٹول پلازا پر ٹاور نصب کیے جائیں گے، لائیو مانیٹرنگ کے لیے ٹول پلازوں پر کیمرے بھی لگائے جائیں گے، سمندری روڈ، مکوانا، تاندیا والا اور ایکسپریس وے پر قائم ٹول پلازوں پر ٹاور نصب ہوں گے۔ ٹاورز کا رابطہ مانیٹرنگ آفس میں ہوگا، جبکہ تمام ٹاورز کی مانیٹرنگ سینٹرل آفس میں کی جائے گی۔ کیمرامین سلیم کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں مین ہولز پر نیٹ لگانے کی حقیقت آشکار، نیٹ کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے، سٹی 41 نے مین ہول نیٹس کا عملی ٹیسٹ کر ڈالا۔ رپورٹر نے مین ہول پر لگائے گئے نیٹ پر کھڑے ہو کر وزن چیک کیا۔ نیٹس 150 کلو تک وزن برداشت کر سکتے ہیں۔ اہم شاہراہوں پر 30 جون تک نیٹس نصب ہوں گے۔ MD واسا کے مطابق سیفٹی نیٹس مین ہول میں گرنے کے خطرات کو کم کریں گے۔ واسا فیصل آباد کے زیر انتظام مین ہولز پر سیفٹی نیٹس لگائے جانے کا سلسلہ جاری۔ MD واسا ثاقب رضا کا کہنا تھا کہ پہلے مرلے میں 30 جون تک تمام شاہراہوں پر موجود مین ہولز پر ڈھکن سے نیچے نیٹس لگائے جائیں گے تاکہ قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ جیسے CM صاحبہ کی ڈائریکشن ہے اس کے مطابق واسا فیصل آباد نے اس اسٹیپ کو ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم اس کو اپنے ٹائم لائن میں کمپلیٹ کر لیں گے اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ایشوز تھے بچوں کی جانی ضیاع کا اس کے اوپر یہ کنٹرول ہوگا اور یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو کہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں گے۔ ثاقب رضا کا مزید کہنا تھا کہ خدا نخواستہ مین ہول کور موجود نہ ہو تو بھی مین ہول میں گرنے کے چانسز سیفٹی نیٹس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ سیفٹی نیٹس 150 کلو تک وزن اٹھا سکے گا۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کافی زیادہ پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، اپنے ہکس لگائے ہیں، ہکس کی اکثر میں لوڈ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور جو ہمارا میش جو بیچ میں لگا ہوا ہے اس کی کافی اسٹرینتھ ہے۔ اس میں جو ایپ ہیزرڈ ہے جو بچے آگے گرتے ہیں یا کوئی بڑا بھی گرتا ہے اس کو ایک دفعہ سپورٹ ضرور ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہیں نہیں جانے والا ہے۔ ثاقب رضا کا کہنا تھا کہ 30 جون تک مین شاہراہوں کو کور کیا جائے گا جبکہ دوسرے مرلے کے دوران ضلع کے 1.25 لاکھ سے زائد مین ہولز پر سیفٹی نیٹس لگائے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وکاس بیگ، سٹی 41 فیصلہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتی بائیکاٹ کا اعلان، وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کے مطابق پولیس رویہ کے خلاف ہڑتال کی جا رہی ہے۔ SHO تھانہ ومن نے وکلا کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ ڈسٹرکٹ بار کا SHO تھانہ ومن کے تبادلے کا مطالبہ ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ڈسٹرکٹ بار کا SHO تھانہ کے تبادلے کا مطالبہ ہے۔ SHO تھانہ ومن نے وکلا کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زردار حسین سے۔ جی زردار، بتائیے گا۔ بالکل، ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کی جانب سے کل فیصل آباد میں عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا اور ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کل وکلا بطور احتجاج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اور مکمل دن وکلا کی جانب سے جو ہے وہ کیسوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کا کہنا ہے کہ SHO تھانہ وومن کی جانب سے وکلا کے ساتھ ناروا سلوک اپنایا گیا، رویہ جو تھا وہ SHO تھانہ وومن کا ٹھیک نہیں تھا، جس پر ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے اور کل احتجاجاً عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ نے CPO فیصل آباد، RPO فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ SHO تھانہ وومن کا ضلع فیصل آباد سے فوری تبادلہ کیا جائے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے اور یہی وجہ ہے کہ کل ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ نے وکلا کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف SHO کی جانب سے جو ہے وہ احتجاجی اعلان کا بائیکاٹ کر جائے۔ جی زردار، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ چنوٹ میں گرا فروشی کے نئے ریکارڈ قائم، LPG سرکاری ریٹ سے 200 روپے زائد قیمت پر فروخت، مارکیٹ میں 309 کی بجائے 500 روپے فی کلو تک بکنے لگی ہے۔ مہنگی LPG سے شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، صارفین کا حکومت سے خود ساختہ اضافے کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں LPG کی قیمت بلند ہونے کا سلسلہ جاری، گیس مہنگی ہونے سے شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، مہنگائی کے ستائے شہری پریشانی میں مبتلا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ LPG کی سرکاری قیمت 309 روپے مقرر ہے جبکہ مارکیٹ میں گیس 480 روپے سے 500 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ سرکاری قیمت سے 200 روپے زائد ریٹ پر فروخت انتہائی ظلم ہے، غریب لوگ اتنی مہنگی گیس کیسے خرید سکتے ہیں؟ ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ LPG کی قیمتوں کو فی الفور کنٹرول کیا جائے۔ LPG 480 500 روپے تک کا ریٹ چل رہا ہے جبکہ گورنمنٹ کا ریٹ 309 روپے ہے۔ گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ خاطر کا اس کی ریٹ میں کمی کی جائے تاکہ عام بندہ جو ہے بہت ہی پریشان ہے، گھر کا چولہا جلنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے گیس کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں انہوں نے کمی کی ہے۔
LPG की कीमत में होशरुबा इजाफे के बायस चाय फरोश समेत छोटा कारोबारी तबका शदीद परेशानी में मुब्तला है। कैमरामैन अलीजेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की 300 आइटम्स पर 18% थ्रेश होल्डिंग लागू। ताजिर बिरादरी की जानिब से हुकूमती इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतें बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब IT सेक्टर के लिए FTR बरकरार रखने का फैसला खुशाइन करार। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे और मईशत के इस्तेहकाम की उम्मीद जाग उठे। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार महंगाई के बायस शदीद मुतासिर। हुकूमत ने 300 आइटम समेत इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर भी 18% थ्रेश होल्डिंग लागू कर दिया। साबिक सदर ऐवान सनअत और तिजारत फैसलाबाद राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि पैदावार में 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। जुलाई से इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर होने से कारोबार शदीद मुतासिर होंगे। हुकूमत से अपील है 18% थ्रेश होल्डिंग को खत्म किया जाए। 1 जुलाई को बजट जब क्लोज हो जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी तो फिर कौम को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये सेम लाइक ऐसे है कि जैसे वो आपके घरों पे टावर लगाने वाला सिस्टम है। तो इसलिए इस हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। पहले ही कौम बहुत ज़्यादा महंगाई में और परेशानी में है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कम अज़ कम इन चीज़ों से एहतियात करें ताकि महंगाई में इजाफा ना हो सके। फैसलाबाद के IT सेक्टर ने FTR बरकरार रखने के लिए फैसले को खुशाइन करार दे दिया। फाइनल टैक्स स्कीम IT इंडस्ट्री के लिए तरक्की की नई मनाजिल तय करने का पेश खैमा साबित होने की उम्मीद है। CEO रैंक सिविल चौधरी अजहर इकबाल का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 0.25% FTR से IT सेक्टर को इस्तेहकाम मिला। ज़र मुबादला के ज़खायर में होशरुबा इजाफा देखने को मिला। हुकूमती इक़दाम से मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा। और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी इस आवाज़ को सुना और इसको मज़ीद 3 साल के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। अब मज़ीद 3 साल हमें जो है वो टैक्स वो जो है FTR के मुताबिक जो है 0.25% वो देना पड़ेगा। ताजिर बिरादरी की जानिब से कारोबार के लिए टैक्सेस कम होना खुश आइन करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब टैक्सेस में कमी की अपील भी की जा रही है। कैमरामैन राना इदरीस और साथी रिपोर्टर अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब शहरियों को किसी भी नागहानी सूरत से बचाने के लिए अहम इक़दाम। मानसून के पेश नज़र टोबा टेक्सिंग में दफ़ा 144 नाफिज। जिला भर में नहरों, नालों और आबी गुजरगाहों में नहाने पर पाबंदी आई। गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस चलने वाले स्विमिंग पूल्स का तफरीही इस्तेमाल भी ममनू करार। अहकामात आइंदा 30 तक नाफिजुल अमल होंगे। जिला टोबा टेक सिंह में दरिया रावी, नहरों, नालों और दीगर आबी गुजरगाहों में नहाने और तैराकी पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस चलने वाले पब्लिक और प्राइवेट स्विमिंग पूल्स के तफरीही इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद होगी। शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिन हादसा से बचाव के लिए हंगामी हिफाजती इक़दाम नाफिज। मानसून बारिशों के बाद दरियाओं, नहरों और नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। नौजवानों और शहरियों को तफरीह की गर्ज से आबी मकामात का रुख न करने की हिदायत दफ़ा 144 के तहत जारी अहकामात आइंदा 30 रोज तक नाफिजुल अमल होंगे। जिले इंतजामिया ने मुतल्लिका इदारों को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने शहरियों से हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद और ताउन की अपील की है। इंतजामिया का कहना था कि मानसून के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर नकवी, सिटी 41 टोबा। फेस्को का 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को बिजली की बिला तासुर फ्राहमी का ऐलान। बरकी तरसील की मॉनिटरिंग के लिए रीजनल कंट्रोल सेंटर समेत 6 ऑपरेशन सर्कल्स में हंगामी मराकज कायम। जिले इंतजामिया और मुंतजमीन के दरमियान बाहमी राबते के लिए टीमें तश्कील। तमाम इमाम बारगाहों और मजालिस के मुतल्लिका फीडर से बिजली फ्राहमी यकीनी बनाई जाएंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को की जानिब से खसूसी प्लान जारी कर दिया गया। बिजली की तरसील की मॉनिटरिंग के लिए रीजनल कंट्रोल सेंटर समेत 6 ऑपरेशन सर्कल्स में हंगामी मराकज कायम। फेस्को के आला सतही अफसरान जिले इंतजामिया और मुंतजमीन से मुसलसल राब्ते में रहेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद आमिर और चीफ इंजीनियर मोहम्मद मुनव्वर खान मरकजी कंट्रोल रूम से बराह रास्त तमाम सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। फेस्को के आला अफसरान की टीम तमाम सर्कल से बिजली फ्राहम को मॉनिटर करेगी। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को मुनव्वर खान का कहना था कि ताजिया के जुलूसों, जुलजना और मजालिस के लिए फेस्को गाड़ियां और टेक्निकल स्टाफ मौजूद है। किसी भी फीडर पर मरम्मती काम के नाम पर लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम इमाम बारगाहों और मजालिस के मुतल्लिका फीडर से बिजली फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। हमारा मरकजी कंट्रोल रूम जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर में कायम किया गया है। इसके साथ साथ सर्कल लेवल पे हमारे कंट्रोल रूम कायम है, जिसमें 24 आवर्स हमारे ऑफिसर्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 9 और 10 मुहर्रम को बिलातातुल हम बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मौका पर मजालिस और इमाम बारगाहों में बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए फेस्को ऑपरेशन स्टाफ 24 घंटे मुतहरक रहेगा। कैमरामैन अदरीस के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।
محرم الحرام شہداء کربلا کا غم منانے کا مہینہ اس ماہ میں لشکر یزید نے خان پاد اہل بیت علیہ السلام اور جان نثاروں پر پانی تک بند کر دیا تھا۔ شہداء کربلا کی بھوک اور پیاس کی یاد میں نذر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنیوٹ کے گلی محلوں اور امام بارگاہوں میں بھی سبیلوں کا وسیع انتظام کیا گیا، جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام اور شہری اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ محرم الحرام شروع ہوتے ہی مجالس جلوس اعزاں منعقد ہوتے ہیں۔ شہداء کربلا کی یاد میں دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ عزاداران امام حسین نذر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام شہداء کربلا کی یاد میں کرتے ہیں۔ جگہ جگہ دودھ اور پانی کی سبیلوں سے جہاں عزادار اور شہری سیراب ہوتے ہیں، وہیں شہداء کربلا کی شدید پیاس کا احساس دلاتے ہیں۔ نذر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام کا سلسلہ روز عاشور تک جاری رہتا ہے۔ شہری گھروں میں لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے کہ پوری دنیا میں امام حسین کی یاد کو منایا جاتا ہے، سبیلیں اور نیاز امام حسین کا بندوبست کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم لوگ کوشش کرتے ہیں چنیوٹ کے اندر تاکہ ہم پوری مہمان نوازی کر سکیں امام حسین کے عزاداران کی۔ یہاں پر الحمدللہ 3 ٹائم صبح دوپہر شام لنگر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا مقصد دور دراز سے آئے ہوئے پنڈ دیہات اور دور دور سے آنے والے عزاداران امام حسین کی خدمت کرنا ہے۔ یہاں پہ لنگر کے ساتھ نیاز کے ساتھ سبیل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ عزاداران کا کہنا تھا کہ کربلا میں خانوادہ اہل بیت اور جانثاروں کو کچھ کھانے کو ملا نہ پانی۔ کربلا کے مظلومین کی یاد میں نذر و نیاز اور سبیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت حسین علیہ السلام کی پیاس اور بھوک کو یاد کرتے ہیں۔ 3 عشرہ محرم یہاں اس امام بارگاہ میں منعقد کیے جا رہے ہیں، جو کہ صبح دوپہر اور شام کو ہوتے ہیں، اور ان محرم الحرام کے ان عشروں میں مجالس کے ساتھ ساتھ لنگر امام حسین، نیاز امام حسین اور سبیل امام حسین کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں گھروں گلیوں میں نواسے رسول اور شہداء کربلا کی یاد میں لنگر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کی بھوک و پیاس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا اظہار۔ محرم الحرام میں کہیں نیاز کی تقسیم تو کہیں سبیلیں لگائی جانے لگیں۔ فیصل آباد میں دودھ، شربت اور نیاز کی تقسیم کے لیے مٹی کے برتنوں کی مانگ بڑھ گئی۔ بازاروں میں خریداروں کا رش، مٹی کے روایتی برتن، کجی اور ٹوٹیاں ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے۔ کجی اور ٹیوں کی خریداری میں اضافہ۔ فیصل آباد میں نیاز اور سبیل کے لیے مٹی کے برتنوں کی مانگ بڑھ گئی۔ بازاروں میں کجی ٹوٹیاں خریدنے والوں کا رش۔ شہری ایام محرم کی مناسبت سے نذر و نیاز کا کہنا تھا کہ مٹی کے برتنوں کا استعمال ہماری ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ قیمتوں کے اندر اضافہ یا کمی جو ہے واقع ہوئی ہے؟ 100 روپے دی ہوئی۔ اچھا، کمی ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ نہیں، ودی 100 روپیہ۔ تو لوگوں کی خریداری کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لوگ آ رہے ہیں خریدنے کے لیے؟ ہاں جی۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ وہ دودھ، شربت اور نیاز کی تقسیم کے لیے مٹی کے برتنوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ شہزادہ علی اصغر کی مناسبت سے کجی ٹوٹی نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ مولا علی اصغر کی ان کے حوالے سے وہ ہوتی ہے ان کی یاد میں۔ یہ بچوں کو نا یہ ایک میں شکنجی وغیرہ یا وہ اپنا روح افزا وغیرہ ڈالتے ہیں، ایک میں کھیر ڈالتے ہیں اور ڈال کر یہ 10 محرم کو بچوں میں یہ تقسیم کرتے ہیں۔ محرم الحرام عاشقان اہل بیت جانب سے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے اسکولوں کو ہیڈز کا ملنا مشکل ہی نہیں، انتہائی مشکل دکھائی دینے لگا۔ اساتذہ ذمہ داریاں اٹھانے سے گھبرانے لگے۔ ہیڈ ماسٹرز کی 400 سے زائد خالی آسامیوں پر صرف 175 اساتذہ نے تحریری امتحان دیا۔ 225 سیٹوں پر امیدوار سامنے ہی نہ آئے۔ پنجاب حکومت نے گورنمنٹ اسکولوں میں ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد ہیڈ ماسٹرز لگانے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا، لیکن اس حوالے سے منعقدہ ٹیسٹ میں اساتذہ کی طرف سے سرکاری اسکولوں کی ہیڈ شپ سنبھالنے میں عدم دلچسپی نظر آئی۔ پیکٹا ایف آفس میں فیصل آباد میں ہیڈ ٹیچرز کی سلیکشن کے لیے تحریری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع فیصل آباد میں اسکول ہیڈ ماسٹرز کی 400 سے زائد خالی سیٹوں کے لیے صرف 175 اساتذہ نے تحریری امتحان دیا، جبکہ اگر تمام امیدواروں میں ٹیسٹ پاس بھی کر لیں تو بھی اسکول سربراہان کی 200 سے زائد سیٹیں خالی رہیں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی فیصل آباد ایونٹ کے امن کمیٹی کے ارکان سے ملاقات۔ امن کمیٹی نے محرم میں امن، رواداری اور بھائی چارے کی فضا قائم رکھنے پر مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ میٹنگ میں صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، حافظ محمد امجد، علامہ طاہر حسین موجود رہے۔ حافظ مقبول احمد، یاسین ظفر، جعفر نقوی، اسلم بھلی، شاہد رزاق، عاشق رضوی، محمد فاروق میٹنگ میں شریک ہوئے۔ رضا شاہ، امیر الدین رضوی اور دیگر شریک ہوئے۔
صوبائی وزیر بلال اکبر اور ذیشان ملک کا جھنگ کا دورہ 7 محرم الحرام کے جلوس کا وزٹ کیا. کمشنر اور RPO فیصل آباد بھی ہمراہ تھے. محرم الحرام کے سلسلہ میں 7 محرم کے مرکزی جلوس کے موقع پر صوبائی وزیر بلال اکبر خان اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک نے جنگ کا دورہ کیا. جلوس کے روٹ، سیکورٹی انتظامات اور عزاداروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا. دورے کے دوران کمشنر فیصل آباد مسرت جبیں اور RPO فیصل آباد سہیل اختر سخیرہ بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور DPO ساجد حسین نے محرم الحرام کے انتظامات، سیکورٹی پلان اور جلوس کے روٹس کے حوالے سے بریفنگ دی. یہاں پر جو ضلعی انتظامیہ موجود ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے، دن رات کوشش کر رہی ہے CM کی ڈائریکشن کے اوپر. اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں پہ جو منتظمین ہیں، جب ان سے آپ بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ بہت ہی سیٹسفائیڈ ہیں. ہمارا مقصد یہاں پر آنے کا یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہاں پر آ کے انتظامیہ کو کچھ سکھانا ہے، لیکن ہم تو CM کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اہم دن چل رہے ہیں. یہ 7 محرم کا جو جلوس ہے جہاں پر جھنگ کے اندر، یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں CM صاحبہ کی کمانڈ کے اوپر. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نے صفائی ستھرائی، لائٹنگ، طبی سہولیات اور امن و امان کے لیے کیے گئے اقدامات کا معائنہ کیا اور انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ مذہبی رسومات پرامن اور خوش اسلوبی سے ادا کی جا سکیں. CM صاحبہ کی ہدایت پر میں اور منسٹر ٹرانسپورٹ ہم لاہور سے اسپیشلی یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ ان کا ایک میسج لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے جو ارینجمنٹس کیے تھے یہاں پہ آ کے ہمیں بڑا اچھا لگا. جتنے یہاں پہ لوگ تھے کسی نے نہیں کہا کہ اس میں کوئی کمی ہے. میں کمشنر فیصل آباد، RPO فیصل آباد، DC جنگ اور DPO جنگ ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. CM صاحبہ کی طرف سے ان کو شاباش بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہترین انتظامات کیے ہیں. جو ہم نے وہاں پہ لاہور کہا تھا انہوں نے اس سے بڑھ کے کیا ہے. صوبائی وزیر اور مشیر کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس بھی پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوگا. کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41